بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویرا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگی اور چرچ کے نشے میں مخمور قلندر کی کھوپڑی یک بیک آسمانوں میں پرواز کرنے لگی۔ تم مجھے کیا سمجھ رہے تھے؟ ویرا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کیے بغیر اٹھلاتے ہوئے سوال کیا۔ اس وقت میدان میں چند بچے کھیل رہے تھے، باقی ہر طرف سناٹا تھا۔ قلندر نے کچھ بدبداتے ہوئے ویرا کے قریب ہونے کی کوشش کی اور اسی اثنا میں اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ بیم گن کی نال اس کی پشت سے بمشکل 1 انچ کے فاصلے پر رکھ کر میں نے اس کے دل کے مقام پر فائر کر دیا۔ بیم گن کے باریک نیلگوں سے شعاع کی ایک دھار نکلی اور قلندر کے وجود میں معدوم ہو گئی۔ وہ ایک خفیف سی ہچکی لے کر ویرا پر گرا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اپنا سر ویرا کے شانے پر ٹکا کر کھڑا ہوا ہو۔ ویرا نے بہت مضبوطی کے ساتھ قدم جما کے قلندر کے بھاری وجود کی جونک سنبھالی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر پھرتی کے ساتھ قلندر کے شانے سے جھولتی ہوئی کلاشنکوف پر قبضہ کیا اور ویرا کی مدد سے اسے زمین پر ڈال دیا۔ ایک خوبرو عورت سے قریب ہونے کی تحیر امیز خوشی قلندر کے چہرے پر امر ہو گئی تھی۔ ویرا اس کی جیبوں کی تلاشی لے کر فاضل گولیوں پر قبضہ کرنے لگی اور میں پنجوں کے بل اس بد نصیب کی طرف بڑھ گیا جو مسجد کی دیوار کے سائے میں اپنے انجام سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ بیم گن کی مہلک شعاع نے اس کے سینے سے دل میں اتر کر اتنی تیزی کے ساتھ اپنا کام دکھایا کہ اسے بیدار ہونے کا موقع بھی نہ مل سکا اور وہ سوتے سوتے ہی موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ وہ مرحلہ میری توقع سے کہیں زیادہ تیزی اور آسانی کے ساتھ طار ہو گیا تھا۔ 2 کلاشنکوفیں، رائفلیں اور ان کے کافی فاضل راؤنڈز ہاتھ آ جانے کے بعد ہماری پوزیشن بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اگر اس گاؤں میں کل 4 مسلح محافظ تھے تو اس وقت مقابلہ برابر کا ہو گیا تھا۔ ویرا نے ہولے سے سلطان شاہ کو آواز دی۔ وہ ہماری طرف سے اشارے کا منتظر تھا۔ فوراً ہی محمود کے ساتھ مسجد سے باہر آ گیا۔ محمود نے زمین پر پڑی ہوئی دونوں لاشوں کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا تھا، لیکن زبان سے کچھ کہے بغیر جلدی سے جیپ میں سوار ہو گیا۔ اس بار جیپ کی چابی میں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ میرا خیال تھا کہ محمود صحیح طور پر ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا۔ ویرا ایک کلاشنکوف لے کر میرے برابر میں بیٹھ گئی تھی، دوسری کلاشنکوف سلطان شاہ کے قبضے میں تھی۔ جیپ حرکت میں آتے ہی ملا سرکار کے حجرے کی طرف کئی گیروے لبادے فضا میں پھڑپھڑائے تھے۔ شاید قلندر نے انہیں بھی جیپ پر نگاہ رکھنے کی ہدایت کی ہوئی تھی جب وہ ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ انہوں نے مسجد بلکہ جیپ کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ میں نے سٹیئرنگ کاٹ کر جیپ ملا سرکار کے حجرے کی طرف گھمائی۔ گیروے لبادوں والے ملنگ شاید چیختے چلاتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے، کیونکہ گاؤں کے بیشتر مکانات سے مرد، عورتیں اور بچے باہر آنے لگے تھے۔ ان سب کی نگاہیں ہماری جیپ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت خطرناک صورتحال تھی۔ اگر گاؤں کے معصوم اور بے گناہ باشندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک بار کھلے میدان میں نکل آئے تو ہمارا کام بہت پیچیدہ ہو سکتا تھا۔ کوٹ مندو کے عام باسیوں سے ہمیں کوئی پرخاش نہیں تھی، نہ ہم ان امن پسند لوگوں کا خون بہانا چاہتے تھے، لیکن ان کی پھیلائی ہوئی افراتفری کی آڑ لے کر باقی رہ جانے والے 2 مسلح افراد ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔ ہوائی فائر کرو، میں نے جیپ کی رفتار بڑھاتے ہوئے ویرا سے کہا۔ اس نے کلاشنکوف کی نال کھڑکی سے نکال کر 3 فائر کیے اور خوفزدہ دیہاتی جتنی تیزی سے نمودار ہوئے تھے اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے گھروں میں غائب ہو گئے۔ گیروے لبادوں والے مشٹنڈے ملانگ فائرنگ کا شور سنتے ہی پلٹ کر مکانوں کی طرف بھاگے تھے۔ اپنی حد سے بڑے ہوئے وزن کی وجہ سے ان کے لیے بھاگنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار گر کر اٹھ رہے تھے۔ ایک ملنگ ان جاں گسل کوششوں میں اپنے لبادے سے محروم ہو کر اپنے فطری لباس میں بھاگا جا رہا تھا۔ ہمارا ان سے بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن اپنے جعلی پیر کی طرح انہیں بھی ہمارے دلوں کا حال معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی دانست میں دشمن سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ اس دوران میں دونوں محافظ لڑکے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر مکانوں کے درمیان پوزیشن لے چکے تھے اور ہماری جیپ کی طرف گولیاں چلا رہے تھے، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث ان کی گولیاں رائیگاں جا رہی تھی۔ ملا سرکار کے حجرے کے قریب ایک تناور درخت کی چھاؤں میں کھجور کے بان کی کئی بڑی بڑی چارپائیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ وہیں بنگ اور پستہ بادام گھوٹنے کے دیسی آلات پڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا جو ہماری راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرتا۔ تم باہر ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں، میں نے سلطان شاہ کو ہدایت دیتے ہوئے ویرا کو ساتھ لیا اور حجرے میں گھس پڑا۔ دروازے کے بعد کھلا صحن تھا جس سے آگے پوری چوڑائی میں ایک دیوار تھی۔ دیوار کے وسط میں داخلے کا راستہ تھا جس پر ایک دبیز پردہ لٹکا ہوا تھا۔ پردہ ہٹا کر ہم اندر داخل ہوئے تو چند فٹ کے فاصلے پر تیسری دیوار تھی جس میں لگا ہوا مضبوط چوبی دروازہ بند تھا۔ ان در و
دیواروں کے درمیان ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر شاید ملا سرکار کا کوئی خاص خادم براجمان رہتا تھا۔ تخت کے ایک طرف حقہ اور دوسری طرف ہماری 4 رائفلیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار میں نصب چربی کی مشل ٹمٹما رہی تھی۔ یہ رائفلیں جیب میں لے جاؤ، میں اندر دیکھتا ہوں۔ میں نے ویرا کے ہاتھ سے بری ہوئی کلاشنکوف لے لی۔ رائفلوں کا یوں بازیاب ہونا میرے لیے خوشی اور حیرت کا باعث تھا، لیکن اس وقت سب سے اہم ملا سرکار کی ذات ہی وہی ایک ایسا شخص تھا جو غزالہ کے بارے میں کوئی کار آمد بات بتا سکتا تھا۔ چوبی دروازہ اندر سے بند تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ ملا سرکار اپنے حجرے کے اسی تیسرے دروازے کے پیچھے مراقبے اور چلے کی آڑ میں روپوشی اختیار کرتا تھا اور باہر آراستہ تخت پر بیٹھا ہوا اس کا خاص خادم اس کی خلوت کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس حجرے سے باہر نکلنے کے لیے کوئی خفیہ راستہ بھی رہا ہوگا جہاں سے ملا سرکار غائب ہو جاتا تھا اور اس کے پیروکار یہی سمجھتے رہتے تھے کہ وہ حجرے میں عبادت کر رہا ہے۔ میں نے 2-3 لاتیں مار کر دروازے کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ 24 پٹ مضبوط تھے، لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ وہ دروازہ مٹی کی دیوار میں نصب تھا۔ میں نے کئی قدم پیچھے ہٹ کر دوڑتے ہوئے اپنے شانے سے پہلی ضرب لگائی تو دروازہ چوکھٹ سمیت اکھڑ کر زمین پر جا رہا۔ میں اپنی جھونک سے سنبھل کر اٹھا تو ملا سرکار کے اس حجرے کی زیبائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کمرے کے فرش پر بیش قیمت اور دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ 2 مومی شمعوں کی روشنی میں ساری دیواریں سیاہ مخملی پردوں سے ڈکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان پردوں پر چھت سے 1-1.5 فٹ نیچے ایک تک ریشم یا اسی طرح کے کسی اور کپڑے کی جالر لٹک رہی تھی۔ اس طرح کہیں بھی مٹی کی دیوار کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں کہیں بھی کوئی چیز نہیں سلگ رہی تھی، لیکن کمرے کی نیم روشن فضا میں عنبر اور لبان کی پر اسرار اور سحر انگیز خوشبو رچی ہوئی تھی، جسے وہ آگ کچھ ہی دیر پہلے سرد ہوئی ہو۔ رنگین کامدار قالین پر 3 طرف سیاہ مخمل اور سنہری ڈوریوں والے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف پوری دیوار کی چوڑائی میں اونچا سا تخت تھا۔ تخت کی آرائش مبہوت کر دینے کی حد تک شاندار تھی۔ تخت کا ایک حصہ دیوار سے ملا ہوا تھا، باقیہ 3 سمتوں میں قالین تک جالر لٹکی ہوئی تھی۔ اس حجرے میں داخل ہو کر یہ تصور کرنا بھی محال تھا کہ وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی کچا کمرہ رہا ہوگا۔ میں جالر اٹھا کر تخت کے نیچے جھانک رہا تھا کہ اسی وقت بیرا اپنے کام سے فارغ ہو کر وہاں آ پہنچی۔ اس کی تحیر زدہ آواز سن کر میں نے جالر تخت پر ڈالی اور کلاشنکوف قالین پر چھوڑ کر تخت کے نیچے گھس گیا۔ دیواروں پر چھت سے قالین تک لٹکے ہوئے وسیع و عریض پردوں کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ملا سرکار حجرے سے غائب ہونے کے لیے کوئی کھڑکی استعمال کرنے کا خطرہ مول نہیں لیتا ہوگا، اور نہ ہی ان دیواروں میں کسی کھڑکی کی موجودگی کا کوئی امکان نظر آتا تھا۔ کمرہ خالی تھا، اس لیے وہاں کسی خفیہ راستے کی موجودگی بھی یقینی تھی۔ تخت کے نیچے مومی شمعوں کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے ناکافی انعکاس میں تخت کے نیچے پھیلے ہوئے قالین میں کسی دراڑ کا پتہ چلانا آسان نہیں تھا۔ ہاتھ سے قالین کو تھپتھپاتے ہوئے ایک جگہ مجھے کھوکھلی آواز سنائی دی تو میں نے اسی حصے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ہمارے پاس وقت کم تھا، اسی کے ساتھ میرے حواس پر غزالہ کی فکر بھی سوار تھی۔ کوٹ مندو میں ملا سرکار کا ٹھکانہ نیست و نابود کرنے کے بعد غزالہ کو اس کی تحویل میں چھوڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ جگہ تبدیل کرتے ہوئے ایک بار میرا سر تخت کے نیچے لگی ہوئی کسی کنڈی سے ٹکرایا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرش کے 2 فٹ لمبا اور اسی قدر چوڑا ایک حصہ یوں اندر لٹک گیا تھا جیسے ایک طرف سے اسے قبضوں سے جوڑا گیا ہو۔ لطف کی بات یہ تھی کہ وہ خلا تاریک نہیں تھا بلکہ اندر سے دودھ یا روشنی ابھر رہی تھی۔ ویرا متجسس انداز میں تخت کے نیچے آئی تو زیر زمین سرنگ کا دانہ دیکھتے ہی اس کے دانے سے تحیر زدہ سیٹی کی آواز ابھری تھی۔ وہ مجھ سے پہلے اپنے گھٹنے قالین پر ٹکا کر اس خلا میں جھک گئی۔ نیچے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ چند ثانیوں بعد وہ سیڑھی اترتے ہوئے حیرت سے بولی، میں سرنگ میں اتر رہا تھا، وہ کسی وجہ سے اس کا دانہ بند ہو جائے تو اس لیور سے اسے کھول لینا۔ میں نے تخت کے نیچے سے کنڈی کے استعمال کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے فرشی اسی کنڈی کی ایک جنبش سے نمودار ہوتا تھا اور دوسری جنبش پر معدوم ہو جاتا تھا۔ اس خلا میں دیوار کے ساتھ ہی سیدھی آہنی سیڑھی بنی ہوئی تھی جیسی عام طور پر جہاز کی چمنیوں وغیرہ پر چڑھنے کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں کلاشنکوف اپنے کندھے پر لٹکا کر تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ نیچے 10 فٹ چوڑا اور بہت لمبا ایک کمرہ موجود تھا اور سیڑھی اس کے ایک کونے میں موجود تھی۔ اس کمرے کا فرش ڈھلان کی صورت میں آگے اترتا چلا گیا تھا۔ 10-15 فٹ کے بعد کمرے کی چوڑائی اور اونچائی نے کم ہو کر ایک سرنگ کی صورت اختیار کر لی تھی، لیکن میرے لیے دلچسپی کی اشیاء کچھ اور تھیں۔ اس تہہ خانے میں ایک الماری میں بانس
भांत भांत की शराबों की बोतलें मौजूद थीं। इनके करीब एक रैक में राइफलें, कुछ दस्ती बम, डेटोनेटर और दूसरी धमाका खेज एशिया मौजूद थी। इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा तनूव मौजूद था जो मुल्ला सरकार के मुजरमाना अजाइम की भरपूर अक्कासी करता था। मैंने स्कॉच की एक बोतल से अपने हलक को तर करते हुए ये बात हैरत से नोट की कि वहाँ ट्यूबलाइट जल रही थी। फिर मुझे शमसी तवानाई से चार्ज होने वाले 3 वजनी बैटरियां भी नजर आ गईं, जिनमें से एक दीवार में गायब होने वाली किसी सर्किट से मुंसलिक थी। मुल्ला सरकार के लिए इन शमसी बैटरियों को कोट मंदू में ही चार्ज करना दुश्वार नहीं था, लेकिन वो बहुत मोहतात आदमी था। मुझे तय खाने के फर्श पर टायरों के मुतअद्दिद निशानात भी नजर आए, जिसका मतलब था कि ब्लैक कैट टी या मुल्ला सरकार इस तय खाने से सुरंग के दूसरे दाने तक आमदोरफ्त के लिए किसी किस्म की गाड़ी इस्तेमाल करता था। न फर्श पर चिकनाई के धब्बे थे और न सुरंग की फिजा में किसी इंजन से खारिज होने वाले धुएं की नागवार बू रची हुई थी। इसलिए मुझे ये फर्ज कर लेना पड़ा कि मुल्ला सरकार की सवारी सोलर या शमसी बैटरी से चलने वाली होगी और इन बैटरियों की चार्जिंग का बंदोबस्त सुरंग के इख्तिताम पर वाक़या किसी महफूज ठिकाने पर होगा। सुरंग के फर्श की ढलान से जाहिर हो रहा था कि वो काफी तवील रही होगी। इसी वजह से मुल्ला सरकार को इसमें सफर के लिए गाड़ी की जरूरत पेश आती थी। इब्तदा से ही मेरे लिए ये बात कदरे हैरत का सबब बनी रही थी कि मुल्ला सरकार कोट मंदू जैसी दूर इफ्तादा और पसमानदा बस्ती में क्यों रह रहा था। फिर मंजूर मामू ने बताया था कि वो मुल्ला सरकार को अपनी हवेली में क्याम की पेशकश कर चुके थे, जिसे इसने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन इसके हुजरे के नीचे सुरंग की मौजूदगी से मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। सुरंग की हालत से जाहिर हो रहा था कि वो मुद्दतों पुरानी थी और मुल्ला सरकार भी बरसहा बरस से कोट मंदू में रह रहा था। ये नामुमकिन था कि वो सुरंग मुल्ला सरकार के हुजरे से शुरू की गई हो। वो गांव सरहद से 1.5-2 मील दूर था। इस मुख्तसर सी मुसाफत के बाद मुल्ला सरकार के आकाओं का देश शुरू हो जाता था। इसलिए गालिब गुमान यही था कि इस सुरंग के जरिए मुल्ला सरकार के हुजरे को सरहद पार से मिला दिया गया था। सुरंग की तामीर का आगाज भी सरहद की दूसरी जानब से किया गया होगा। फिर अंदर ही अंदर तामीराती काम करके मलबा और रेत दूसरे दाने से बाहर निकालते हुए इस सुरंग को ऐसी खामोशी के साथ मुल्ला सरकार के हुजरे से मिलाया गया कि कोट मंदू के बासियों को कानो कान भी इस जेरे जमीन तब्दीली की हवा न लग सकी। मुल्ला सरकार इस सुरंग के जरिए किसी की नजरों में आए बगैर सरहद पार आने जाने के लिए आजाद था। इसी तरह इससे मिलने वाले भी इस सुरंग को इस्तेमाल कर सकते थे। जिन कामों के लिए सुरंग सूदमंद न होती, सरहद पार के एजेंट मुल्ला सरकार के मुक्तदीन के रूप में इसके आस्थाने पर आ जाते थे। कोट मंदू वालों के नजदीक मुल्ला सरकार मुद्दत दराज से कहीं बाहर नहीं गया था, जबकि हम कई दिन तक इसे मुसलसल कराची में देखते रहे थे, जिसका मतलब था कि मुल्ला सरकार ऐसे ही मौका पर अपने हुजरे से गायब होकर दोबारा वहीं से नमूदार होता था और अपने बैरूनी सरगर्मियों के लिए इस मस्तकर को इस्तेमाल करता था जो सरहद पार वाक़या था। अगर वो कराची से गजाला को अपने साथ लाया था तो इसने इसे यकीनन सरहद पार ही छोड़ा था। गजाला को अपने आदमियों की तहवील में देकर इसने सुरंग में सफर किया होगा और अपने हुजरे का दरवाजा खोलकर मुराकबा खत्म करने का ऐलान करता हुआ बाहर आ गया होगा। हसास और मखदूश सरहदी इलाके में जेरे जमीन नकलो हरकत की और बात थी, लेकिन जमीन पर वो सफर कभी भी महफूज तस्वर नहीं किया जा सकता था। ऐसी सूरत में मुल्ला सरकार पर यह खतरा मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि बेहोश या मुक़य्यद गजाला को भी साथ लेकर सरहद अबूर करता। मैंने इस इम्कान पर जितना गौर किया, इसी कदर मुझे अपना पहला ख्याल बातिल नजर आने लगा और ये यकीन होने लगा कि गजाला कोट मंदू में या सरहद पार कैद नहीं है, बल्कि मुल्ला सरकार ने इसे कराची ही में कहीं कैद किया हुआ है। हमारे पास मुल्ला सरकार के इंतजार करने का वक्त नहीं था। दूसरी तरफ सुरंग में पेशकदमी भी नागहानी खतरात का पेश खैमा साबित हो सकती थी। इसके दूसरे सिरे पर बाहर निकलना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता। इसलिए मैंने वक्त जाया किए बगैर वहां मौजूद असलहे के जखीरे में एक हसास टाइम बम तलाश करके इसके टाइमर को 20 मिनट की मुद्दत पर सेट किया और दूसरी बारूदी असलहे के साथ इस टाइम बम को इस हिस्से में रख दिया जहां कमरे ने तंग सुरंग की सूरत इख्तियार कर ली थी। मुझे यकीन था कि इस धमाके के नतीजे में जेरे जमीन सुरंग का बड़ा हिस्सा मुनहदम हो जाएगा और मुल्ला सरकार इस रास्ते से कभी कोट मंदू नहीं पहुंच सकेगा। अगर इसका मुकद्दर ज्यादा ही खराब होता तो वो अपनी बैटरी वाली गाड़ी में कोट मंदू की हदूद में पहुंचकर धमाकों की जद में आ सकता था। ये कार्रवाई मुकम्मल करके मैंने मुल्ला सरकार के जखीरे में से उम्दा विस्की की 2 बोतलें अपनी जेबों में मुंतकिल की और दीवार गिर सीढ़ियों को तय करता हुआ ऊपर पहुंच गया जहां वीरा मेरी मुंतजर थी।
تھی۔ اس نے فوراً ہی وہسکی کی ایک بوتل کھول کر اس میں سے 2 گھونٹ لیے اور برائی ہوئی آواز میں بولی، یہ ملا وہسکی بھی اپنی نسل کا اکلوتا جانور معلوم ہوتا ہے، حجرے میں بند ہو کر رند اور باہر پارسا بن جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ آج بھی لوگ ایسے بہروپیوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ سرنگ کہاں تک جا رہی ہے؟ وہ سرنگ میں سفر کرنے کے لیے بیٹری سے چلنے والی گاڑی استعمال کرتا ہے، شمسی بیٹریاں بھی موجود ہیں۔ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ یہ سرنگ سرحد پار نکلتی ہوگی۔ میں نے اس کے ہمراہ حجرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ باہر سناٹا تھا۔ رائفلیں واپس مل جانے پر محمود کی بن آئی تھی۔ اس نے صحیح نشانے بازی کر کے ایک مسلح لڑکے کو زخمی کر دیا تھا اور دوسرا خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گاؤں والے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے غیب سے ظہور میں آنے والی ان خبروں کے منتظر تھے جو ملا سرکار کے حجرے کی بے حرمتی کے نتیجے میں جنم لے سکتی تھی۔ میرا ارادہ گاؤں کے بزرگوں کو جمع کر کے ضعیف الاعتقادی اور اوہام پرستی کے موضوع پر ایک مختصر مگر اثر انگیز تقریر کرنے کا تھا، لیکن آبادی کے قریب جانے میں کسی کونے کھانچے سے باہر ہونے کا ڈر تھا، اس لیے ہم آہستہ آہستہ کوٹ مندو سے باہر نکل گئے۔ جنگل میں پہنچتے ہی ہم نے کوٹ مندو میں ایک کوہرام برپا ہوتے سنا۔ شاید میدان صاف ہوتے ہی وہ سب ملا سرکار سے اپنی بے پناہ عقیدت کے اظہار میں اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ میں نے اضطراری طور پر اپنی جیپ کا رخ گھما کر اسے دوبارہ کوٹ مندو کی طرف موڑ لیا۔ واپس کیوں جا رہے ہو؟ ویرا پریشان ہو گئی۔ اگر مذہبی جنون میں ان کا دماغ پھر گیا تو وہ گولیاں کھا کر گرنے کے باوجود ہماری بوٹیاں نوچ کر رکھ دیں گے۔ میرا ان سے مقابلہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے اسے اطمینان دلایا۔ میں انہیں ان کے گھروں میں لوٹانا چاہ رہا ہوں۔ وہ عقیدت میں حجرے کے گرد پھیل گئے تو سرنگ میں ہونے والے دھماکے کے ساتھ 20 افراد کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ میرا اندیشہ 100% درست نکلا۔ عمر اور جنس کے کسی امتیاز کے بغیر شاید کوٹ مندو کی ساری آبادی اپنے گھروں کو چھوڑ کر میدان میں نکل آئی تھی۔ وہ لوگ بین کرتے ہوئے حجرے کے پاس جمع ہو رہے تھے۔ کئی منٹ گزر چکے تھے، وقت کم رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی جیپ آبادی کے سرے پر روک کر انجن کو ریس دیتے ہوئے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پلٹ کر ہمیں دیکھا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بار ایک عجیب بات ہوئی کہ سب لوگ تو گھروں کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن 3 سن رسیدہ اور بارش افراد نے ہاتھ لہراتے ہوئے براہ راست ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں انجن بند کر کے ان کے احترام میں جیپ سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ سائیں سرکار کہاں ہیں؟ تم نے حجرے میں گھس کر ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تینوں علم زدہ آوازوں میں دور ہی سے چلانے لگے۔ تم بیڑیے ہو، تم نے ہمارے پیر کی بے حرمتی کی ہے۔ حجرہ خالی تھا۔ میں نے اونچی اور پاٹدار آواز میں انہیں آگاہ کیا۔ مولا تیری شان۔ 2 بوڑھوں نے گڑگڑا کر دعائیہ انداز میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے دل کہتے تھے کہ تم سائیں سرکار کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ مولا تمہیں اندھا کر دے گا یا پیر سائیں کو آسمان پر اٹھا لے گا۔ تم ہماری بستی میں اب واپس کیوں آئے ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ملا سرکار ایک بدماش ہندو جاسوس ہے جو برسوں سے تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے الفاظ پر ان کے بشروں پر زلزلے کے آثار پیدا ہو گئے، شاید وہ زیر لب مجھے کوس بھی رہے تھے۔ اس حجرے میں ایک سرنگ ہے جس میں اتر کر وہ سرحد پار چلا جاتا تھا اور تم سمجھتے تھے کہ وہ مراقبے میں ہے۔ اس سرنگ میں منو گولہ بارود اور ہتھیاروں کے ساتھ شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہم تمہیں حجرے سے دور رکھنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ تھوڑی دیر میں سرنگ کے ساتھ حجرہ بھی ایک دھماکے سے اڑنے والا ہے۔ تمہارا ملا سرکار سرحد پر اپنے آقاؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا عیش کر رہا ہوگا، وہ آئے تو تمہیں اس کا سر کچل دینا چاہیے۔ تم جھوٹے اور اس کے دشمن ہو۔ ایک بوڑھے نے خوف اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ علاقے کے سارے میر اور پیر ملا سرکار کے دشمن ہیں اور ان کی گدی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم ان ہی میں سے کسی کے آدمی ہو، لیکن یاد رکھو کہ تم مر کر بھی ہمارے دلوں میں سائیں سرکار کی عزت کم نہیں کر سکتے۔ وہ جاسوس تھا، تم دیکھ لینا کہ کل فوج یہاں ڈیرے ڈال لے گی اور سرنگ تو ابھی تمہارے سامنے۔ میرا فکرہ ادھورا رہ گیا کیونکہ ایک دھماکے سے زمین لرز اٹھی تھی۔ حجرے کے عقب میں زمین سے ریت کا غبار بلند ہوا اور پھر پے در پہ متعدد دھماکوں نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ فضا میں ہر طرف غبار اور ملبہ پھیل گیا تھا۔ ملا سرکار کا پرشکوہ حجرہ اسی غبار میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ پھر اس ملبے نے تیزی کے ساتھ آگ پکڑ لی۔ تینوں بوڑھوں کے شکن آلود چہروں پر دہشت کی سیاہی پھیل گئی۔ وہ گھوم کر اس عبرت ناک تباہی کا تماشا دیکھنے لگے جو ان کے لیے ناقابل یقین تھی۔ میری واپسی کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ دھماکے سے کوٹ مندو کے کسی باسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ڈلتے ہوئے سورج کی روشنی میں اس ملبے کے شعلے مجھے بلیک ایٹ ٹی کی چتا سے بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے خاموشی کے ساتھ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی
لی اور ہماری واپسی کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے شکار کیے ہوئے پرندے کوٹ مندو میں اتار لیے گئے تھے، اس لیے واپسی میں ہم خالی ہاتھ تھے، لیکن ہم جیسے ناکام شکاریوں کی دلجوئی کے لیے بعض مقامات پر تازہ شکار کیے ہوئے پرندے سرے عام فروخت کیے جاتے تھے۔ محمود کی رہنمائی میں ہم نے ایک جگہ سے کافی تیتر خرید کر جیپ میں ڈال لیے تاکہ منظور ماموں اور ان کے ملازمین کے سامنے سبکی سے محفوظ رہ سکیں۔ واپسی پر ہمارا منظور ماموں سے فوری طور پر سامنا نہیں ہوا، کیونکہ اس روز وہ بھی اپنی کسی پیشی پر کچہری گئے تھے اور واپسی پر نہا دھو کر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ محمود ملازموں کو رات کے کھانے کے لیے تیتر بھوننے کی ہدایت دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کوثر نے مردانہ لباس میں ملبوس ویرا کا بہت حسرت کے ساتھ استقبال کیا تھا، کیونکہ اپنے سخت گیر باپ کے سامنے وہ مغربی وضع کا لباس پہننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی نگاہیں بتا رہی تھی کہ اسے نسوانی ساجداج کا یہ انداز بہت پسند آیا تھا۔ میں نہا دھو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو منصور سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ملا سرکار کی طرف گئے تھے نا؟ اس نے کھوئے لیکن پر یقین لہجے میں سوال کیا۔ گیا تھا، پھر تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ مجھے اس کے انداز پر بلا وجہ غصہ آ گیا۔ کچھ بھی نہیں، وہ سادگی سے بولا۔ ابا جان کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی، میں تمہارے ابا جان کو خوش کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میں پھر چڑ گیا۔ تو پھر واپس کب جا رہے ہو؟ اس نے برجستہ سوال کیا تھا۔ جب دل چاہے گا، اب میں تمہارا نہیں تمہارے باپ کا مہمان ہوں۔ ہوا کرو، لیکن اتنا ضرور جان لو کہ ابا جان کو ناخوش رکھنے والے اس چھت کے نیچے کبھی سکھی نہیں رہتے۔ تم جتنی جلدی چلے جاؤ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ پوری طرح سنجیدہ تھا۔ میرے جانے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے زچ ہو کر سوال کیا۔ میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ جہانگیر بھائی بہت مہمان نواز آدمی ہے، وہاں جن پی کر بہت سرور آتا ہے۔ اسی وقت منظور ماموں بھی کھنکارتے ہوئے اپنے کمرے سے برآمد ہوئے اور منصور ہڑبڑا کر آگے بڑھ گیا۔ منظور ماموں نے مجھے دیکھتے ہی نہایت تپاک کے ساتھ چہکنا شروع کر دیا اور پھر ہمارے شکار کا حال احوال پوچھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ راستے میں خریدے ہوئے شکار کی مقدار کے پیش نظر میں انہیں نشانے بازی کے بے شمار قصے سنانے کی پوزیشن میں تھا، لیکن اس وقت سنجیدہ گفتگو کے موڈ میں تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی بات اپنے مطلب کے موضوع کی طرف موڑ دی اور کہا، شکار کے ساتھ ہی ہم کوٹ مندو کی طرف بھی گئے تھے۔ انہوں نے تیز نظروں سے مجھے گھورا اور بولے، میں نے کہا تھا کہ کوٹ مندو میرے ساتھ چلنا۔ ملا سرکار سے میری اچھی خاصی آشنائی ہے، اس سے بھی تمہاری ملاقات کرا دیتا۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں سے مل کر انسان کو اپنے نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ میرا دل چاہا کہ انہیں ان کے نفس کی اس حیوانی تربیت کا اشارہ دوں جس سے مجبور ہو کر وہ اپنے بیٹے کے بعد ویرا سے اظہار عشق کر بیٹھے تھے، لیکن میں کچھ کہے بغیر سر ہلا کر رہ گیا۔ تم گاؤں میں گئے تھے؟ میری احمقانہ اور بے مقصد تائید پر انہیں پوچھنا ہی پڑ گیا۔ گیا نہیں تھا بلکہ لے جایا گیا تھا، میں نے سر جھکا کر عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے آنکھیں نکال کر غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ہم کوٹ مندو کے اطراف میں شکار کھیل رہے تھے کہ مسلح گنڈوں نے ہمیں گھیر لیا اور اسلحے کے زور پر مجبور کر کے ہمیں گاؤں میں لے گئے، جہاں ہمیں غیر مسلح کر کے مسجد میں قید کر دیا گیا۔ میاں کیا بک رہے ہو؟ تم بھنگ تو نہیں پی گئے؟ غصیلے لہجے میں گرائے۔ پہلے مجھے بھی یہی شبہ ہوا تھا، لیکن بعد میں حقیقت سامنے آ گئی۔ کوٹ مندو میں تو کھلی غنڈہ گردی کا راج تھا۔ ادھر جانے والے اجنبیوں کو پکڑ کر ملا سرکار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہی ان کی قسمت کا فیصلہ سناتا ہے۔ خیر تمہارے ساتھ ایک سفید فام لڑکی بھی تھی، انہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ منظور ماموں یک طرفہ طور پر ملا سرکار اور اس کے آدمیوں کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہنا چاہتے تھے۔ لڑکی کو ہم لڑکا بنا کر لے گئے تھے، میں نے مسمی صورت بنا کر کہا۔ تم لوگوں کو ایسی واہیات حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے آنکھیں نکالی، پھر قدرے توقف کے بعد خود ہی بولے، لیکن ملا سرکار نے تو تمہیں رہا کر دیا نا، وہ بہت نفیس اور درویش سے آدمی ہے، اس سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ وہ مراقبے میں تحلیل ہو گیا تھا۔ تحلیل ہو گیا تھا؟ وہ حیرت سے تقریباً چیخ اٹھے۔ تم کیا اول فول بک رہے ہو؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ حجرے میں مراقبے میں ہیں اور جب تک مراقبے سے باہر نہیں آئے ہمیں کوٹ مندو کی مسجد میں قید رہنا ہوگا۔ ہم نے قید سے فرار ہو کر حجرے کا دروازہ توڑا تو ملا سرکار وہاں نہیں تھا۔ منظور ماموں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر ہولے ہولے کراہنے لگے۔ میرے تابڑ توڑ انکشافات نے ان کے ہلکے پھلکے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ نحیف آواز میں بولے، تم نے وہاں مار داڑ بھی کی ہوگی؟ ہم مجبور کر دیے گئے تھے، میں نے بے چارگی سے کہا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تو اس وقت کوٹ مندو کی مسجد میں اونگ رہے ہوتے۔ دراصل ملا سرکار وہ نہیں ہے جو خود کو ظاہر کرتا ہے۔ میری جسارت منظور ماموں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ میز پر مکہ مار کر بولے، بس اب اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکال
ڈالنا۔ پتہ نہیں آج کل کے لونڈوں میں تیریا پن کیوں مقبول ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کی توہین اور تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ملا سرکار کے بارے میں تمہاری ہردہ سرائی بالکل بکواس ہے۔ تمہیں اس کے بارے میں کوئی شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ کاش آج آپ ہم میرے ساتھ ہوتے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتے۔ انہوں نے برہمی کے ساتھ میری بات کاٹ دی اور بولے، میں ثبوت کے بغیر کوئی بات تسلیم نہیں کر سکتا۔ ثبوت تو اب بھی کوٹ مندو میں موجود ہے، میں نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک ہی مجھے منظور ماموں کی دکھتی رگ کا خیال آیا۔ یہ صرف میرا بیان نہیں ہے، ویرا بھی اس کی تصدیق کر سکتی ہے۔ منظور ماموں کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے حریصانہ چمک نمودار ہوئی، مگر انہوں نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور بے پروایانہ لہجے میں بولے، بلاؤ اسے بلاؤ، وہ سچ سچ بتائے گی۔ میں فوراً ہی ڈرائنگ روم میں سے اپنے کمرے میں پہنچا جہاں ویرا کسی بات پر سلطان شاہ سے الجھ رہی تھی۔ جلدی چلو، بڈھا تمہیں یاد کر رہا ہے، میں نے اسے خوشخبری سنائی۔ میں اسے یہی سمجھا رہا تھا کہ اب یہ عمر کی ایسی منزل پر آ گئی ہے جہاں جوانوں کے ساتھ ساتھ بڈھے بھی اس میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ سلطان شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے جلدی ویرا کو بتایا کہ منظور ماموں کی میری سنائی ہوئی باتوں پر بری طرح بدک رہے ہیں اور اسے جلد از جلد انہیں یقین دلانا ہے کہ ملا سرکار واقعی بدماش ہے۔ اس کی کہی ہوئی ہر بات کو وہ توجہ سے سنتے اور انہیں اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کی کسی بات کی تردید کرنا پڑتی، کیونکہ وہ اس کی خوشنودی کو عزیز رکھنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ منظور ماموں نے ولایتی آداب کے مطابق صوفے سے اٹھ کر ویرا کا استقبال کیا تھا، جبکہ مجھے وہ شاید ناک چڑھا کر گورتے رہ جاتے۔ ویرا کو دیکھ کر ان کے موڈ میں خاصی خوشگوار تبدیلی آئی تھی۔ اب تم بتاؤ کہ کوٹ مندو کا کیا قصہ ہے؟ منظور ماموں نے ویرا سے کہا۔ ڈینی نے تو اپنی الٹی سیدھی باتوں سے میری کھوپڑی گھما کر رکھ دی ہے۔ کوٹ مندو کو ملا سرکار نے اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے، جہاں مسجد عبادت گاہ کے ساتھ قید خانہ بھی ہے۔ وہ عبادت اور مراقبے کے بہانے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے اور پھر سرنگ میں اتر کر سرحد پار چلا جاتا ہے۔ اس کے مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیر اپنے حجرے میں بھوکا پیاسا رہ کر عبادت کر رہا ہے۔ ویرا نے کہا، حجرے میں سرنگ کہاں سے آ گئی؟ میں خود وہاں جا چکا ہوں۔ ہم نے بھی سرنگ کا دانہ بہت مشکل سے تلاش کیا تھا۔ وہ ملا سرکار کے عالی شان تخت کے عین نیچے واقع ہے۔ سرنگ حجرے کے نیچے واقع تہ خانے سے شروع ہوتی ہے۔ اس تہ خانے میں شراب اور گولہ بارود کے ذخائر بھی موجود تھے۔ ملا سرکار اس لمبی سرنگ کو طے کرنے کے لیے سولر بیٹری سے چلنے والی گاڑی استعمال کرتا ہے۔ حیرت ناک باتیں کر رہی ہو تم۔ میرے اندازے کے عین مطابق منظور ماموں کو ویرا سے اختلاف رائے کرنے میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ملا سرکار ایک گاؤں کا سیدھا سادہ مولوی ہے، اسے کیا پتا کہ سولر بیٹری کیا ہوتی ہے؟ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ سرنگ ملا سرکار کے حجرے کو سرحد پار کے کسی اڈے سے ملاتی ہے۔ مولوی کے روپ میں وہ ہندوؤں کا کوئی اہم ایجنٹ ہے جو اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کے لیے کوٹ مندو میں رہ رہا ہے۔ وہ واپس آئے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اس کے راز فاش ہو چکے ہیں۔ منظور ماموں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ ڈینی نے تہ خانے میں موجود بارود کو تباہ کر کے سرنگ کا خاصا حصہ تباہ کر دیا ہے۔ اب ملا سرکار اس سرنگ کے ذریعے واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اس نے کوئی دوسری راہ اختیار کی تو کوٹ مندو کے لوگ اسے خوش آمدید نہیں کہیں گے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ملا سرکار ایک لمبی مدت سے انہیں فریب دے رہا تھا۔ تم کہہ رہی ہو تو یقین کیے لیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ منظور ماموں اپنی نشست پر بے چینی کے ساتھ پہلو بدل کر رہ گئے۔ ویرا کے بجائے میں نے وہ باتیں ان کے گوش گزار کی ہوتی تو وہ کافی دیر پہلے مجھے کمرے سے نکال چکے ہوتے۔ اب آپ سے ایک بہت ضروری کام پیش آ گیا ہے۔ انہیں حقائق کو ہضم کرنے کی معقول مہلت دینے کے بعد میں نے مؤدب لہجے میں کہا، مجھے امید ہے کہ آپ ہم سے تعاون کریں گے۔ کیا کام ہے؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ مجھے گھورتے ہوئے بولے۔ ملا سرکار کا قصہ تو ختم ہو گیا، لیکن حساس سرحدی علاقوں میں ایسی سرگرمیاں آسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ علاقے کے کسی فوجی کمانڈر کو کوٹ مندو کے حالات سے آگاہ کر دیں تاکہ ملا سرکار کے حجرے سے سرحد پار جانے والی سرنگ پر تحقیق کی جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے علاقے میں کہیں اور بھی ایسے زیر زمین مواصلاتی جال بھی پھیلائے ہوئے ہوں۔ کوٹ مندو رینجرز کا علاقہ ہے، شاید اس پر توجہ بھی نہیں دی جاتی ہوگی۔ تمہاری لائی ہوئی خبریں اگر درست ہیں تو ہم اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ ایسی سازشیں قومی سلامتی کے حق میں سم قاتل ثابت ہو سکتی ہیں۔ منظور ماموں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ منظور ماموں قومی جذبے سے بالکل عاری نہیں تھے۔ ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے میں سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے یہ کام آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ میں ایریا کمانڈر سے بات کروں گا، ملا سرکار کے بارے میں تلخ
حقائق کی نشاندہی نے شاید منظور ماموں کو اپنی انا پسندی پر ضرب لگائی تھی اور وہ کچھ اداس نظر آنے لگے تھے۔ اس رات کھانے کی میز پر بھی خاموشی رہی۔ منظور ماموں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم تینوں اب اپنے کمرے میں آ گئے۔ دن بھر کی تکان کے بعد بستروں کی نرم آغوش کا تصور بہت سہانا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں اپنا اگلا لائحہ عمل بھی طے کرنا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔